اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب کی 27ویں رات کا روزہ رکھا، جس نے رجب کی 27ویں کا روزہ رکھا، اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ پہلا دن ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام الہی لے کر نازل ہوئے، اور اسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا شرف حاصل ہوا۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ 27ویں کا جو روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 60 ماہ کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 27ویں شب معراج کی وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اور یہ وہی رات ہے جس رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ تمام جو انبیاء نبی علیہ السلام سے پہلے دنیا میں آئے، انہوں نے تمام کے تمام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی۔ یہ وہی رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ یہ وہی رات ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے جو آپ علیہ السلام کو رستے میں ملے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں دنیا میں رہ کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی امت جو ہے وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، لہٰذا آپ کے کہنے پر حضرت نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے، اور یہاں تک کہ وہ چکر اللہ کی بارگاہ میں لگاتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ یہ زیادہ ہیں، یہاں تک کہ